جب مدینہ گئے تو مولا سید الساجدین نے انہیں جناب محمد حنفیہ کی طرف بھیج دیا، یا محمد بن حنفیہ سے جا کے ملے۔ جب جناب مختار محمد بن حنفیہ کے پاس گئے تو جا کے انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو عبیدہ کا بیٹا ہوں۔ جناب محمد بن حنفیہ نے کہا رک، کمرے میں گئے، صندوق کھولا، اس صندوق کے اندر سے ایک خط نکلا جو سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا، آ کے اس کا یہ پکڑ تیری امانت۔ جناب مختار نے جناب محمد بن حنفیہ سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بابا علی کا خط تیرے نام۔ جو انداز اعتراض کرتے نا کہ مختار نے کس کی اجازت سے قیام کیا تھا، میں اجازت ایمان پڑھنے لگا۔ امام نے فرمایا یہ خط ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کا، جنہوں نے دیا تھا حسن کو، حسن نے دیا تھا حسین کو، حسین جاتے ہوئے دے کے گئے تھے مجھے، اس لیے مولا سجاد نے تمہیں میرے پاس بھیجا۔ امام وہ ہے لیکن امانت میرے پاس۔ مولا امیر المومنین نے کہا تھا بنو سکیف کا ایک جوان جب میرے کسی بیٹے کے پاس آئے، جس بھی دور میں آئے، میرا یہ خط اس کے حوالے کرتا۔ مختار کے آنسو پہ کہ میں تو ایک امام سے اجازت لینے آیا تھا، یہ تو میرے مولا زندگی میں علی مجھے اجازت دے گا۔ مختار نے جلدی سے کپڑا ہٹایا، خط پڑھا، خط کا مطلب سنا۔ پہلی بار ممبر سے خط کا مطلب پڑھنے لگا۔ مولا امیر المومنین نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے علی کی جانب سے اس مرد جری کے نام جو ناصر آل محمد ہے۔ اے فرزند بنو سکیف، میں علی تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ خط کا مطلب سنیے گا پوری ذمہ داری کے سامنے، بس میں علی تمہیں بشارت دیتا ہوں، اللہ نے تجھے ایک اس کام کے لیے مامور کیا جس کام کی حسرت انبیاء کو بھی رہی تھی۔ سنو جو مختار سننے کے لیے جنہوں نے مختار کو تاریخ میں صرف ایک جوان لکھا ہے، ذرا سنو میرے مولا سے، جس کی حسرت انبیاء کو رہی تھی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں بروز قیامت اس مقام پہ دیکھ رہا ہوں جس کی حسرت صالحین کے دل میں۔ اے فرزند بنو سکیف، میں علی ابن ابی طالب تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تو کوفہ کے پایہ تخت پہ حکومت کرتا ہوا 3,83,000 ہمارے دشمنوں کو مارے گا، اور جب تک تو ہمارے 3,83,000 دشمنوں کو نہیں مارے گا، میں علی تجھے یقین دیتا ہوں تجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ جب تک تو 3,83,000 کو نہیں مارا۔ جو آج مولوی کہتے ہیں کہ جب ذاکروں کی بنائی باتیں نہیں، کربلا میں 9 لاکھ فوج 30,000 تھی، تو پھر 3,83,000 مختار نے کون سے مارے؟ اگر 30,000 فوج تھی تو 3,83,000 تو علی کہہ کے گئے کہ مختار تو مارے گا اور تجھے موت نہیں آئے گی۔ ختم آخر میں ہوتا ہے نا کس کی طرف سے، شعرا کہتے ہیں علی نے آخر میں لکھا جنت میں تمہارا منتظر علی ابن نہیں جملہ اس برداشت کیا، پھر جملہ توڑ کے پڑھو، جس کی جنت منتظر تھی وہ مختار کا منتظر ہے۔
اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ختم مختار کو کتنی طاقت دی کہ جس میں زندگی کی ضمانت بھی تھی، جس میں علی کی بشارت بھی تھی، جس میں مختار کو مقام بھی سنا دیا گیا کہ تو کہاں ہے. لوگ کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کیا، علی کہہ رہے ہیں کہ تو جس مقام پہ ہے انبیاء ترس رہے ہیں. جس کو علی یقین دلا دے وہ دعوی نبوت کرے گا. امیر المومنین کا انتخاب کمال تھا. مختار نے خط کو پڑھا، مختار کے اندر اب طاقت آ. مختار نے امام کا سلام کیا. جب سلام کیا تو دروازے پہ ایک نوکر کھڑا تھا. نوکر کی آواز ہے کہ مولا سید الصالحین کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ سے مل کے مجھے ملتے ہوئے جا. اب مولا سید الصالحین نے مختار کا کھڑے ہو کے استقبال کر کے، کتاب کہتے ہیں کہ مختار قدموں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جھکا، امام نے بازو سے پکڑے ساتھ لگا، لیکن مختار کی داڑھی کا بوسہ لے کے کہا خدا تم پہ رحمت کرے، تو نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے. اب مختار چلا ہے کوفہ کی طرف. اب جب مختار گیا تو پتہ چلا ہے کہ سلیمان بن سرد خزائی نے توابین اور یا توابون، یہ دو طرح کے نام ہیں. جو سلیمان جو جسی کو 2 مجلسوں پہلے یاد ہو، وہ 90 سال کا بوڑھا جس نے کوفہ میں پہلی میٹنگ کروائی تھی، اس نے ایک لشکر بنایا. اس کا نام توابون کیونکہ ان کے دل میں یہ ارمان تھا کہ ہم کربلا میں حسین کی مدد کے لیے نہ جا سکے. تو اپنی اس غلطی پہ نادم تھے اور توبہ کر رہے تھے. انہوں نے قیام کر دیا تھا، یہ اپنا لشکر بنا چکے تھے. اب سلیمان بن سرد خزائی علیحدہ لشکر بنا کے انتقام خون حسین کے لیے قیام کر چکا ہے، لیکن نسل امام نہیں ہے. جب جناب مختار کوفہ پہنچے ہیں تو ابراہیم ابن مالک اشتر کو خبر مل گئی ہے کہ جناب مختار کے پاس امام کا اجازت نامہ ہے. اب جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جو ہیں وہ آگے جناب امیر مختار کے ساتھ ملتے ہیں. جناب امیر مختار جناب مالک ابراہیم ابن مالک اشتر کے ساتھ مل کے ایک لشکر کی ترتیب دیتے ہیں.